الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم الأمين الحكيم. صاحبان محتشم میں اور آج کے دن جمعہ کی نشست میں اس غرض سے اپنی کام کاج سے اور اپنے گھر والوں کی محبت کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آئے ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب ہم پر راضی ہو جائے. ان کو منانے کی غرض سے اللہ پاک ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. صاحبان محتشم میں نے سرنامہ کلام سے سورہ محمد، یہ قرآن کا 47واں سورہ ہے، اور جو اس کی آیت ہدیہ کی آپ کے سامنے اس کا نشان 33 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. ان الفاظ سے تقریباً اللہ پاک اپنے بندوں سے 91 مرتبہ مخاطب ہوئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے اللہ مخاطب ہوئے ہیں، اور یہاں بھی اللہ پاک ایمان والوں سے مخاطب ہے. اور یہ قاعدہ ہے قرآن پاک کا کہ جب کوئی بات منوانی ہو تو اللہ پاک ماننے والوں کو حکم دیتے ہیں. صاحبان محتشم میں اور آپ کو کام کاج کسی کو کہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں جس پر امید ہو، امید رکھتے ہو. بندہ ماننے والے کو حکم جاری کرتا ہے کہ یار یہ کام کر لو، تو اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کام کہہ رہے ہیں. اور ایک خاص کام جس کے بارے میں حدیث مبارکہ اور اللہ پاک کے اس کلام میں 20 آیت مبارکہ آئی ہیں، اس کام کی تموج میں، اس کام کو کی پاور میں اور عروج دینے کے لیے کہ کتنا ضروری ہے یہ کام، اس کی لازمی ہونا اور اس پر لازمی عمل پیرا ہونا ہم پر کتنا ضروری ہے. تو اللہ پاک نے مختلف آیات مبارکہ میں اس پر کلام کیا ہے. تو یہاں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اطیعوا اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال اکارت نہ کیا کرو، ضائع نہ کیا کرو. یعنی جو عمل اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت سے خالی ہو تو وہ بیکار ہوتا ہے. یعنی ہر وہ کام کارگر ثابت ہوگا، سود مند ہوگا، مفید ہوگا، اسی میں نفع ہوگا جس کا تعلق اطاعت رسول ہو یا تعلق اطاعت الہیہ ہو. اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کی اطاعت کو کبھی بھی خالی نہیں چھوڑا. جب اپنی اطاعت کا تذکرہ کیا تو ساتھ اپنے محبوب کی اطاعت کا تذکرہ کیا، اور کم و بیش 38 دفعہ اللہ پاک نے اطاعت پر بات کی اور 20 دفعہ اپنی اطاعت اور اپنے محبوب کی اطاعت کا تذکرہ کیا. یعنی جب بھی اپنی اطاعت کا تذکرہ کیا، پورے قرآن میں آپ کو اللہ کی خالی اطاعت نہیں ملے گی کہ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ بس اس پر بات روکی ہو، نہیں. جب بھی بات کی تو اللہ پاک نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ میری اطاعت کرو، میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو. خالی اپنی اطاعت کا تذکرہ نہیں کیا پورے قرآن میں، اور 20 دفعہ یہ بات جوڑے رکھی، اور 18 دفعہ تقریباً اپنے محبوب کی اطاعت کا تذکرہ کیا. اور اپنی اطاعت یہاں پہ بیان نہیں کی، صرف اپنے محبوب کی اطاعت کے تذکرے کی. اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اطاعت رسول ہی اصل میں اطاعت
الہیہ ہے۔ اب سورہ نجم کی آواز سنتے ہیں۔ سورہ نجم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب جب بولتے اطاعت ہوتا ہے کسی بولی کو ماننا، یعنی کوئی حکم دے اس کے حکم کو ماننا اطاعت ہوتا ہے۔ اطاعت کی یہ سادہ تعریف ہے، یعنی اطاعت کسی کی بات پر عمل کرنے کا نام اطاعت ہے۔ یعنی استاد نے بیٹے کو کہا، بچے کو کہا، شاگرد کو کہا کہ بیٹا کھڑا ہو جا، تو اب بیٹے کا کھڑا ہونا اپنے استاد جی کی اطاعت کہلایا۔ اسی طرح باپ اپنے بیٹے کو کوئی کام کہے تو کام کا کرنا اب بیٹے کی مرضی نہیں، اب باپ کی اطاعت ہو گیا۔ یعنی اطاعت باپ کی تھی، کام بیٹا کر رہا ہے، اطاعت باپ کی ہو رہی ہے۔ تو جو کوئی حکم دے اس حکم کو ماننے کا نام اطاعت ہے، یعنی اس کام کا، جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کرنے کا نام اطاعت کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اطاعت کرو اور میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ تو یہاں قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنی اطاعت تو علیحدہ نہیں کی، جب بھی اپنی اطاعت کا تذکرہ کیا ہے، اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے تو ساتھ ذکر اطاعت رسول کی ہے، یعنی خالی میری اطاعت نہیں، جب بھی بات کی کہ میری اطاعت کرو تو ساتھ کہا میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ اور یہاں تک ارشاد فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کی تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری اطاعت کی۔ اور سورہ نجم میں آواز دی کہ جب میرے محبوب کوئی حکم فرماتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہوتی ہی نہیں۔ جب یہ کوئی بات آپ سے کلام فرماتے ہیں تو میرے محبوب کا کلام فرمانا صرف میرے محبوب کا کلام فرمانا نہ سمجھنا، میرے محبوب کا بولنا صرف میرے محبوب کا بولنا نہ سمجھنا۔ ما ینطق ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرے محبوب جب کلام فرماتے ہیں تو بولتے تو مصطفیٰ ہی ہیں لیکن یہ مرضی خدا کی ہوتی ہے، یہ میری مرضی ہوتی ہے، یہ میری رضا میں رہتے ہیں۔ ان کے لب کھلتے ہی تب ہیں جب میری منشا ہو، جب میری چاہت ہو۔ تو میں سادہ اور کروں تو اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب بولتے ہی تب ہیں جب میں بولنا چاہوں تو مصطفیٰ کے لبوں سے بولتا ہوں، جب میں اپنے بندوں سے کلام کرنا چاہوں تو لب مصطفیٰ سے کرتا ہوں، اور جب میں چاہوں کہ میں اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچا دوں تو میں لب مصطفیٰ کو کے ذریعے سے اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہوں۔ میں تو زبان مصطفیٰ کے ذریعے سے اپنا حکم جاری کرتا ہوں۔ تو اس لیے جب اپنی اطاعت کا تذکرہ کیا تو اطاعت مصطفیٰ کو ساتھ رکھا کہ میری اطاعت کیسے کی جائے۔ اب بندہ ڈائریکٹ تو اللہ کا حکم سننے سے قاصر ہے، اور اللہ ہمیں ڈائریکٹ حکم دیتا بھی نہیں، جب بھی دیتا ہے حکم اپنا کوئی کام ہمارے ذمے لگاتا ہے تو اپنے محبوب کی زبان اطر سے ہم تک پہنچاتا ہے کہ یہ کام کرو۔ جیسے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے، اور میں نے کہا یہ تقریباً 91 مرتبہ صرف یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آیا قرآن پاک میں۔ اللہ کہہ رہا ہے اب ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے، اللہ سے ڈرو۔ اب یہ ڈرنے والا پیغام بھی زبان مصطفیٰ سے آتا ہے، یعنی حضور پہنچا رہے ہیں یہ پیغام کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ قرآن سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور ساری کی ساری باتیں تاجدار رحمت کی زبان سے ہم تک پہنچی۔ اے کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں تو ڈائریکٹ اللہ سے لیتا ہوں یا میں اللہ سے ڈائریکٹ لے لیتا ہوں، نہیں، یہ زبانیں تاجدار رحمت وسیلہ بنی، بیچ میں واسطہ بنی، تو ہم تک یہ کلام پہنچا، اللہ کی ایک ایک بات ہم تک پہنچی، تو واسطہ پیغمبر پہنچی، زبانیں پیغمبر کے واسطے سے ہم تک پہنچی۔ تو جب اللہ کلام کرنا چاہے تو زبان مصطفیٰ
وسیلہ بناتا ہے، واسطہ بناتا ہے، جب وہ اللہ ہو کے واسطہ پیغمبر کے بغیر ہم سے کلام نہیں کرتا اور ہم سے بات نہیں کرتا، ہمیں حکم نہیں پہنچاتا، جب کوئی حکم پہنچانا ہو، بات پہنچانی ہو تو واسطہ پیغمبر استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے لوگوں، میں اللہ ہو کے واسطہ پیغمبر کے بغیر تم سے بات نہیں کرتا اور تم بندے ہو کے اس واسطے کو کہتے ہو۔ تو یہ پیغام بھی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے محبوب کی اطاعت کرو۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کی، اب جدائی ختم کر دی، دوری ختم کر دی، دوری ختم کر دی، منسلک کر دیا، جوڑ دیا، ایک کر دیا، کہ جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کر لی اسی نے اصل میں میری اطاعت کی، یعنی مصطفیٰ کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، یہ سبق ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں جب اعمال کرو تو اپنی مرضی پر نہ چلو، اپنی مرضی کو دین نہ سمجھ لینا، اپنی غرض کو دین نہ سمجھ لینا، اپنی بات کو دین نہ سمجھ لینا۔ دین میں وہی بات کام آئے گی، سود مند وہی عمل ہے جس کا تعلق بالمصطفیٰ ہوگا، جس کام کا تعلق، جس عمل کا تعلق، جس بات کا تعلق میرے محبوب سے ہو جائے گا تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہی عمل کارآمد ہے، وہی سود مند ہے، وہی نفع بخش ہے، وہی فائدہ دیتا ہے۔ اور یہاں تک الفاظ آئے عزیزان محتشم وائن، یہ سورہ حجرات کی آواز ہے، یہ قرآن کا 49واں سورہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے، اور جو آیت آپ کے سامنے ہدیہ کر رہا ہوں اس کا نشان 14 ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتِكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرو اور میرے محبوب کی اطاعت کرو، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال سے کوئی کمی نہیں ہوگی، تمہارے اعمال کا جو اجر ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا بخشنہار ہے، بخشنے والا ہے۔ جو بندہ اطاعت رسول میں رہ کر عمل کرے گا اس کے اعمال میں کمی نہیں ہوگی، ذرا بھر بھی کمی نہیں ہوگی، ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر اعمال اپنی مرضی سے سجا دے، اپنی مرضی سے سنوارتا رہے تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال بیکار نہ کرو۔ کارآمد اسی کا عمل ہے جس عمل کا تعلق، اس عمل کا تعلق اطاعت رسول سے ہو جائے، میرے محبوب کی اطاعت سے ہو جائے۔ تو عزیزان محتشم اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ انفال میں، یہ قرآن کا 8واں سورہ ہے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے، اور اس کی آیت نمبر 20 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، جو بندہ اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اس سے نہ پھرے۔ حالانکہ بندے تو سنتے بھی ہیں، ہم نے یہ بات تو سن لی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، سن کر بھی تم پھر جاؤ، تو یہ اللہ کو گوارا ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میری اطاعت کرو اور میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو، اور یہی بات اللہ پاک نے سورہ نساء میں بھی کی ہے آیت نمبر 59 میں، اور یہی بات الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، یہی بات اللہ پاک نے سورہ تغابن میں کی ہے، یہ قرآن کا 64واں سورہ ہے، اور آیت نمبر 12 میں یہی بات کی ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، اللہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے محبوب کی اطاعت کرو۔ اور عزیزان محتشم، ہماری زندگی کی کامیابی صرف اسی بات میں مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، راز یہ ہے کامیابی کا، ہماری زندگی کا حسن یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تاجدار رحمت کی اطاعت سے سنوار لیں، سدھار لیں۔ سدھر جاتی ہے وہ زندگی جس کا تعلق اطاعت تاجدار رحمت سے۔ اطاعت میں سمجھا چکا ہوں، اطاعت یہ ہے جو کوئی حکم دے، کوئی بات کرے، کلام کرے، کسی بات کے
بات پر عمل کرنے کا کہا جائے تو یہ اطاعت کہلاتا ہے۔ اب میں نے اس کی مثال دی تھی کہ باپ اپنے بیٹے کو کوئی کام کہتا ہے اور بیٹا وہ کام کر لیتا ہے، اس کا نام اطاعت ہے۔ تو عزیزان محترم اس پر زور دیا گیا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کیا کرو، جدا نہ ہوا کرو، ہر عمل کا تعلق میرے مصطفیٰ سے جوڑ لو۔ تو آج ہم در بدر کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ آج لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، آج خیر ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے اطاعت رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، ہم ایسے ویسے نہیں ہیں۔ صاحبان محترم یہ ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی جس کی وجہ سے ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ زبان سے تو کلمہ حق پڑھتے ہیں لیکن کلمہ حق کی پاسداری نہیں کرتے۔ کلمہ حق کی پاسداری کیا ہے کہ جو عمل مصطفیٰ نے کہہ دیے اور ہم پر حکم جو قاعدہ رحمت کا ہے، حضور نے ہمیں جو حکم دے دیا، سورہ حشر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما اتاکم، یہ سورہ حشر ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 59واں سورہ ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی میرے مصطفیٰ تجھے دے وہ لے لیا کرو اور جس سے روک دے پھر روک جایا کرو۔ یعنی حضور کی، میرے محبوب کی اطاعت کیا کرو اور میرے محبوب کے دینے کو لے لیا کرو، اور منع کرنے سے جب کوئی بات روک دے، عمل سے روک دے، کوئی چیز روک دے تو پھر اس کی طرف دیکھا نہ کرو۔ صاحبان وقت سے ہم کتنے بیٹھے ایمان سے اپنے اپنے گریبان میں ٹھانکنا ہے۔ یہ باتیں آپ کو بھی ہیں، مجھے بھی ہیں، یہ نصیحت آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، یہ پیغام آپ کے لیے بھی، مجھے بھی ہے۔ آج تو غلط یہ ہے، میں یہاں بیٹھا آپ پہ تو تنقید کروں گا لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھوں گا۔ میں نے اپنے دل کو بھی دیکھنا ہے، آپ کے دل کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کو بھی دیکھنا ہے کہ یار وہ کیسے کر رہے ہیں، اور ایک رشتے کو بچانے کی غرض کرنی ہے، یہی غرض رکھنی ہے کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائے، کہیں برباد نہ ہو جائے۔ اچھا دوست تو وہی ہوتا ہے جو غرق ہونے سے بچا لے، اچھا ساتھی تو وہ ہے جو بندے کے مشکل وقت میں کام آئے، اچھا دوست، اچھا چاہنے والا، اچھا پیار کرنے والا، اچھا تعلق تو وہی ہوتا ہے جو مشکل حالات میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ وہ حضرت رومی کشمیر نے کیا خوب کہا تھا، دنیا میں جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس نے فیض سنگی کو لوں بہتر یار اکیلے۔ یہ تو ان کا معیار، دنیا کا معیار انہوں نے بتایا۔ تو دوستانی گرامی قدر، اللہ بعد اور بھی پیغام دیتے ہیں۔ اصل دوستی یہ ہے جو دنیا میں بھی برقرار رہے اور قیامت والے دن بھی وہ دوستی ٹوٹے نہ، اس دوست کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہو۔ حضرت امام جعفر صادق کا ایک قول یاد آ گیا، آپ اپنے حواریوں میں، اپنے چاہنے والوں میں، اپنے پیار کرنے والوں میں، آج تو ہم مقام کل بن کے بیٹھ جاتے ہیں، دو چار مرید ہو جائیں پیر کے نخرے نہیں اٹھا جاتے، اس کے دعوے نہیں چھیلے جاتے، وہ اتنے بڑے دعوے کر دیتا ہے، بندہ حیران ہوتا ہے تو سارا کام اور ساری خدائی ایسے لگتا ہے جیسے اس کام میں آپ ایسے محسوس ہوتا ہے۔ دو چار تقریریں لگ جائیں تو کلے ایسے کلے اکڑ بن جاتا ہے بندہ، ایسے لگتا ہے سارا دنیا کا علم امڑ کے اسی میں آ گیا، اسی کے دل میں آ گیا، اسی کے پاس ہے، باقی تو سارے بے عقل ہو گئے۔ وہ کلے اکڑ بن کے بیٹھ جاتا ہے، چند کتابیں پڑھنے والا کلے اکڑ بن کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے ویژن کے ساتھ سوچتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ تو اب عزیزان محترم، اب حضرت امام جعفر صادق، جابر بن حیان جیسے آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کو سنا کرتے، آپ کی غلامی کیا کرتے، آپ کے قدموں کا بوسہ لیا کرتے، اتنے بڑے یہ کیمسٹ تھا اور بہت سارے سائنس ٹیسٹ اس کے شاگرد ہیں، بہت سارے سائنسدان اس سے سیکھنے والے ہیں، اور یہ قدمے حضرت امام جعفر صادق میں بیٹھ کر بات کرنے والا کلام ان سے سنتا تھا، ان کے زانوے ترمزہ ہو کے بیٹھا کرتا، ان کا مرید تھے، ان کے شاگرد تھے۔ دوستان گرامی قدر، جب اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس بیٹھے کرتے اور آپ کی غلامی کیا کرتے، حضرت امام ابو حنیفہ جیسے آپ کے پاس غلام بن کے بیٹھا کرتے، عزیزان محترم جن نشین کر لیتے، وہی امام جعفر صادق۔ اب بندے کا کوئی بڑا یہ ڈی ایس پی مرید ہو جائے تو پیر کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ ضلع ڈی پی او مرید ہو جائے تو پیر صاحب کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میرا ڈی پی او مرید ہے، کسی کی ضرورت ہے،
اور جس کے مرید حضرت امام ابو حنیفہ جیسے ہو اور جن کے شاگرد امام ابو حنیفہ جیسے ہو اور جابر بن حیان جیسے ہو، آپ کے سامنے تلامذہ ہو کے بیٹھتے ہو، آپ کی خدمت کرتے ہو، آپ کی خاطر مدارت کرتے ہو، وہی امام جعفر الصادق جو لخت جگر امام ڈاکٹر ہیں، امام زین العابدین کے یہ پوتے ہیں اور امام حسین کے پڑپوتے ہیں، صاحبان محتشم، وہی امام جعفر اپنے حواریوں میں کہہ رہے ہیں یہ ہے عاجزی، یہ ہے اصل، یہ اصلی پیر ہیں، یہ اصلی رہبر ہیں، یہ اصلی رہنما ہیں۔ آج کے انداز تو اور ہو چکے ہیں کہ کہتے اپنے حواریوں کو لوگوں اگر بخشے جاؤ تو جعفر کو نہ بھول جانا، مجھے بھول نہ جانا، اور اگر میں بخشا گیا تو قیامت والے دن تجھے لے کے جاؤں گا۔ ایسے ساتھی ہونے چاہیے جو اس جہاں میں بھی نہ بھولے اور آخرت کی بھی فکر کرے کہ ہم اکٹھے جائیں گے۔ آؤ وزیران محتشم، یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے، ویسے تو سارے ناطے ٹوٹ جائیں گے، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، اور ایک رشتہ دکھائی نہیں دے گا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں، یہ کلام پاک کے الفاظ ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس دن تو ہر ایک دوست بھی دشمن بنا ہوگا، ہر ناطہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دے گا، کوئی دوست نہیں رہے گا، سبھی دشمن ہو جائیں گے۔ جو دم بھرتے تھے کہ تیرے بغیر تو گزارا ہی نہیں، جو ساری ساری رات جاگ سے پالا کرتے تھے، جو ساری ساری رات ایک ایک آہ پر نیند حرام کر لیا کرتے تھے کہ یار یہ بیمار ہو تو میں کیسے سو سکتا ہوں، وہ بھی دشمن بن چکے ہوں گے۔ جو جگری دوست ہوں گے وہ بھی چھوڑ چکے ہوں گے، لیکن صاحبان محتشم اللہ پاک کا پیغام سنیے، الا المتقین، جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے اور جن کی دوستیاں صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہوں گے، وہ نہ اس جہاں میں دوستی ٹوٹے گی نہ اگلے جہاں میں، نہ اگلے جہاں میں ٹوٹے گی۔ آؤ عزیزان محتشم، اور اس کا تعلق اس بات سے ہے، وہ اطاعت رسول سے ہے، یعنی آپ کا تعلق بھی اس وجہ سے ہو کہ آپ اطاعت رسول کی وجہ سے اکٹھے ہو۔ اب دوست تو وہی بہتر ہے جو آپ کو اطاعت رسول کا پیغام دے، اصل دوستی تو ہے ہی اس کی جو آپ کو حضور کی اطاعت سے جوڑ دے، جو منسلک کرے، ٹوٹے ہوئے اس رشتے کو جوڑ دے، وہ سب سے بڑا آپ کا خیر خواہ ہے، اور یہی خیر خواہی ہے کہ آپ اطاعت رسول سے جوڑ دیے جائیں، آپ جڑ جائیں۔ آؤ وزیران محتشم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے، آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے سوال کیا، اللہ کے ہم محبوب ترین شخص کون ہے، کون سے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے اعمال کون سے ہیں اور محبوب ترین شخص کون سا ہے۔ اس پر حضور نے 9 کلمات ہے، حضور نے 9 باتیں کی، جو بندہ یہ 9 باتیں کرتا ہے، یہ 9 اعمال کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے۔ 9 عمل، کتنے؟ 9 عمل، یہ ہم نے سیکھنے بھی ہیں اور ان پر عمل بھی کرنا ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ وزیران محتشم، پہلا عمل یہ ہے جو بندہ لوگوں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے، لوگوں کے لیے سود مند ہو جائے، ہمیشہ لوگوں کو نفع پہنچاتا رہے، اور جیسا کہ صاحب میں خیر الناس میں ینفع الناس، تم سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو فائدہ دے، لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جائے۔ ہر وقت آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں، لوگوں کو نفع دیتے رہیں، لوگوں کے لیے سود مند ہو جائے، ہر وقت یہی کام کرتے رہیں، یا میں یہ کروں گا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، یا راستے سے روڑے جو ہیں وہ ہٹا دوں گا تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، کوئی گر نہ جائے، راستے میں کانٹا پڑا تو ہٹا دے، کسی کو لگ نہ جائے، یہ سارے نفع کے انداز ہیں۔ عزیزان محتشم، اللہ کا محبوب بننے کے لیے اور سادی بات بتاؤں، ایک بابا جی سڑک کے کنارے کھڑے ہیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہیں، آپ ان کی آنکھیں، ان کی نظر بھی اتنی ٹھیک نہیں، ڈر رہے ہیں کہ کوئی گاڑی لگ نہ جائے۔ آپ ایک بندے نے دیکھا کہ بابا جی کافی دیر سے کھڑے ہیں، سڑک عبور کرنا چاہ رہے ہیں،
لیکن اپنے نظر کی کمی کی وجہ سے ڈر رہے ہیں کہیں کوئی چیز لگ نہ جائے یا نظر نہ ہونے کی وجہ سے کھڑے ہیں، تو آپ انگلی پکڑ کے اس بابا جی کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے انسانیت کا فائدہ کیا، ایک بندے کو نفع پہنچایا، ایک بندے کا فائدہ کیا۔ تو تاجدار رحمت فرماتے ہیں جو بندہ بندوں کو نفع پہنچائے گا وہ اللہ کا محبوب ترین ہو۔ وہ بندوں کو نفع پہنچائے گا تو بندہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جائے گا۔ اور ادارے محتشم، آج کے بعد ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے رب کے بندوں کو نفع پہنچانا، یہ کوشش کرنی، ہر وہ عمل کرنا ہے جس سے لوگوں کو نفع ہو، اور ہر وہ عمل جس سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے اور اللہ کے محبوب کی اطاعت سے ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو لوگوں کو نفع پہنچائے آپ نے ہر وہ عمل کرنا ہے جس سے لوگوں کو نفع ہو۔ عزیزان محترم، پھر آقا جانی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا عمل بتاتے ہیں جس عمل سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو دوسرا عمل فرماتے ہیں لوگوں کو خوشی پہنچانا، لوگوں کو خوشی پہنچانا، ایسے اعمال کرنا جس سے لوگ خوش ہو جائیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو قرار آ جائے، بے چین دلوں کو سکون آ جائے۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ ان کی جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے، ان کے عمل پر دل میں قرار آ جائے، چین آ جائے، وہ لوگوں کے لیے سکھ بن جائے۔ وہ کیا حضرت رومی کشمیر نے کہا تھا کہ چنگے بندے دی یاری لوگوں جنہیں دکان اتارا سودا پانے لئے نہ لگے بھولے آن اتارا، تو ان کے پاس بیٹھنے سے بندے کو خوشی ہو جائے، بندے کو راحت آ جائے، قرار آ جائے، بندے کے لیے چین بن جائے، ان کا بیٹھنا ہی قرار ہو، ان کا بات کرنا قرار ہو، ان کا آ جانا قرار بن جائے۔ آپ لوگوں کے لیے خوشی بن جائیں، لوگوں کے لیے قرار بن جائیں، لوگوں کے لیے سکون بن جائیں۔ اٹھنے لگے تو ہاتھ پکڑ لیں، یار اور بیٹھ جاؤ، تمہارا اٹھنا دل کو بے قرار کرنے لگا ہے، تمہارا آنا دل کا قرار ہے، تو جب لوگوں کے لیے قرار بن جاؤ، لوگوں کے لیے خوشی بن جاؤ گے تو لوگ مانتے ہیں یہ اللہ کا محبوب ترین بن جاؤ۔ اور اس پر ایک میں جملہ کہا کرتا ہوں اور میں نے یہ وائرل کیا ہے، اور میرے مریدین نے پھر میرے اقوال میں یہ لکھا ہے، میں نے ویسے کہا اقوال بنا لیں یا جو بھی سمجھ لیں۔ عزیزان محترم، میں کہا کرتا ہوں زندگی گزارو پھول کی طرح، پھول کی مانند زندگی گزارا کرو۔ اب پھول جو گلے لگاتا ہے اس کو بھی خوشبو دیتا ہے، اور جو پھول کو مسل دیتا ہے اس کو بھی خوشبو دیتا ہے۔ پھول کا کام صرف خوشبو دینا ہے، مسلنے والے کو بھی اور گلے لگانے والوں کو۔ اب کور پہ ڈال دیا جائے پھر بھی خوشبو، گلے میں لٹکائی ہے پھر بھی خوشبو، مسل دیا جائے پھر بھی خوشبو۔ آپ اپنے ہاتھوں کو سونگیں گے تو پتہ چلے گا خوشبو ہے، گلے میں لٹکائیں گے تو خوشبو ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں جیسے پھول مسلنے کے بعد بھی خوشبو دیا کرے اور گلے لگانے کے بعد بھی خوشبو، آپ سے ہمیشہ خوشبو آنی شروع ہو جائے۔ جو بندہ ایسے رہے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک اس بندے کو اپنا محبوب بنا دے۔ اور یہاں پہ مجھے حضرت مولا علی شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا ایک اور یاد آ ہے۔ آپ فرماتے ہیں زندگی گزارو اس طرح جیسے سالن میں نمک، اور اس کلام کو سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، اور امام فی البرایا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں زندگی گزارو ایسے جیسے نمک، سالن میں نمک ہوتا ہے، ایسے زندگی گزارا کرو۔ اب ہونے پہ ظاہر نہ ہو، لوگوں میں ہو جیسے سالن میں نمک ہوتا ہے، کبھی ظاہر ہوا، کبھی ہم نے دیکھا، ہونے پہ ظاہر نہ ہو، اور نہ ہونے پر سارا سالن بے ذائقہ کر دیتا ہے، اور ساری چیزیں آپ ڈال لیں، ساری چیزیں ڈال لیں، نمک نہ ہو، ذائقہ نہیں، مزہ نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا، پکانے والے کا قصور ہے۔ اب ہوا کیا تھا؟ نمک نہیں، تو سارے سالن کو بے ذائقہ کر دیتا ہے، اور ہونے پر اپنے کو ظاہر نہیں کرتا۔ جب دنیا میں ہو لوگوں کے لیے نفع مند ہو،
سود مانگو، اور تمہارے بچھڑنے کے بعد، تمہارے جانے کے بعد، تمہارے اٹھنے کے بعد، تمہارے چلے جانے کے بعد لوگوں کی چیخیں نکلے، لوگوں کو تمہارا نہ ہونا بے قرار کر دے، رونے کا سبب بن جاؤ، تڑپنے کا سبب بن جاؤ، بے قراری آ جائے، تو سمجھ لینا تم پر اللہ کا کرم ہے، تم پر تمہارا رب راضی ہے۔ اور آپ کا ایک ہی قول ہے، آپ فرماتے ہیں جب دنیا میں ہو دنیا تم پر راضی ہو، اور بچھڑنے پر لوگوں کی چیخیں نکل جائیں، تو سمجھ لینا تم پر تمہارا اللہ راضی ہے۔ تو اللہ کی رضا اس بات میں مضمر ہے، اس بات میں چھپی ہوئی ہے۔ تو راز یہ اللہ کی رضا کا، اللہ کے راضی ہونے کا، اللہ کا محبوب بندہ بننے کا ایک ہی راز ہے کہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جاؤ، لوگوں کے لیے خوشی کا سبب بن جاؤ۔ اب باپ نے بلایا، خالی اتنا ہی کہہ دی جی ابو جی، تو باپ کا دل کھل اٹھا۔ اس بات پر باپ تو راضی ہوا، لیکن آپ کا اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو گیا۔ تو کوئی بندہ جو لوگوں کو نفع بخش بن جائے، تو ایسے زندگی گزارتی جیسے سالن تھے نمک۔ یہ نہیں ہم جتلاتے تھے کہ ہم نے یہ نیکیاں کی، ہم نے لوگوں کے لیے یہ کیا، ہم نے تبلیغیں کی، یہ کام کیا، نہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ اسی کی مہربانی ہے کہ وہ ہم سے کام لے لے، یہ اسی کی محبت ہے، یہ اسی کی منشا ہے کہ ہم نے چن لیا ہے۔ ہم کوئی کام کر بیٹھے تو اس پر اطراع نہ کریں، اس پر اکڑ نہ کیا کریں، بلکہ اس کی محبت، اس کی شفقت، اس کی کریمی، اس کی مہربانی پر راضی ہوا کریں۔ یا اللہ اتنے لوگ تھے، تم نے سب لوگوں میں سے مجھے چنا کہ میں تیرے لیے کوئی کام کروں، تیری مخلوق کے لیے کوئی کام کروں، تیری رضا کے لیے کوئی جی سکوں، تیری بات پر عمل کر سکوں، تیری اطاعت میں زندگی گزار سکوں، تیرے محبوب کی خوشی کے لیے کوئی کام کروں، تیرے محبوب کی منشا پر کوئی کام کروں، اور تیرے محبوب کی اطاعت میں رہ کر کوئی کام کروں۔ تو اس میں میری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہم سے ایسے کام لے۔ اور دوستان گرامی قدر، تیسری بصیرت حضور فرماتے ہیں اللہ کا محبوب ترین بننے کے لیے تیسرا کام بتاتے ہیں، تیسری نصیحت فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ لوگوں کی مشکلات کا حل کیا کرو، ان کی مشکلات دور کیا کرو، مشکلات ڈالا نہ کرو، آبسٹیکل ان کی زندگیوں میں نہ لایا کرو، ہرڈلز قائم نہ کیا کرو، دیواریں نہ بنایا کرو، مشکلات میں نہ ڈالا کرو، لوگوں امتحانات میں نہ ڈالا کرو، بلکہ لوگوں کی مشکلات کو دور کیا کرو۔ جو بندہ لوگوں کی مشکلات کو دور کرے گا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک اس سے محبت کرے گا۔ آپ کا بندہ مشکل میں ہے، اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ ایک امیر کبیر شخص تھا، اس کے پاس بڑی دولت تھی، بڑا پیسہ تھا، وہ جب لوگ ادھار مانگتے تو دے دیا کرتا، اور جب واپس لینے کی باری آتی تو اپنے غلاموں کو کہتا یار اگر دے پائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگلی ڈیٹ لے آنا۔ کوئی پابندی نہ لگانا، کوئی ان کو تکلیف نہ دینا، ان پر کلام نہ کرنا، ان پر زبان نہ کسنا، بلکہ انہیں کہنا یار اگلی ڈیٹ بتاؤ کب دو گے، آج تو نہیں دے رہے، اب کب دو گے۔ تو یہ لہجہ بھی نرم رکھنا، سخت لہجے میں بات نہ کرنا، پتہ نہیں کیا مجبوری ہوگی، تو وہ ایسے ہی کیا کرتے۔ تو پھر جب دوسری ڈیٹ پہ بھی نہ دیتے تو پھر کہتا آج بھی نہ دے تو کوئی بات نہیں، پھر اگلی تاریخ لے آنا۔ اس طرح وہ کیا کرتا۔ اس کے نامہ اعمال میں یہ واقعہ بھی حضور نے خود سنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اس کے نامہ اعمال میں اس عمل کے علاوہ کوئی عمل نہیں تھا، کوئی عمل نہیں تھا۔ وہ لوگوں کی مشکلات کو حل کیا کرتا۔ اب ادھار دے کے مشکل تو حل کرنا ہوتی ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا جانی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری زندگی قرض میں گزری، اور زندگی کا بیشتر حصہ قرض میں گزرا۔ کس لیے قرض میں گزری؟ آپ کا بیشتر زندگی کا حصہ قرض میں گزرا، بیشتر حصہ۔
تو دوستان کرام اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا دور تو اپنی بات میں الگ انداز رکھتے تھے. 3 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا. پھر ادھار حضور ذات اس کی وجہ کیا تھی؟ بیشتر زندگی کا حصہ ادھار میں گزرا. اس کی وجہ صرف اتنی تھی کہ حضور لوگوں کے لیے ادھار لیا تھا اور ادھار وہ خود دیا کرتے، لیتے کسی کی مشکل کے لیے، اور اس ادھار وہ اپنے ذمے لے لیا کرتے. ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ، ایک شخص آیا، اس وقت ظاہری اسباب نہیں تھے حضور کے پاس، ظاہری اسباب نہیں تھے. اس نے تاجدار رحمت کی بارگاہ میں عرض کی کہ سنیں آپ بڑے سخی میں، مجھے کچھ عطا کرے. حضرت فرماتے جاؤ مدینہ میں میرے نام پہ رہو اور تیرا قرض میں چکاؤں. حضور عزیزان محتشم 90,000 درہم بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے صاحبہ، ایک ہی لمحے میں بانٹ کر حضور اٹھتے ہیں. بلکہ حضرت بلال فرماتے ایک دفعہ 4 درہم بچ گئے، حضور بے قرار ہو گئے. کہتے بلال جاؤ اعلان کرو اور سوالی تلاش کرو. آج تو پیر اپنا آستانہ بڑا کرتا جاتا ہے، اپنے ماحول کو بڑھاتا جاتا ہے تاکہ لوگ آئیں تو سمجھے بڑا پیر ہو گیا، اپنے منصب کو اور اونچا کرتا ہے. اور حضور کے دوستان گرامی کا گھر کا ماحول ایسا تھا کہ گھر کا چولہا 3 ماہ نکلتا تھا اور 90,000 صرف ایک ہی نشست میں بانٹ کے اٹھے. اور حضور بے قرار ہو گئے اور حضرت بلال کو کہا بلال میں آج گھر نہیں جاؤں گا. حضرت بلال کہتے ہیں میں تڑپ اٹھا. حضور کہتے ہیں میں گھر نہیں جاؤں گا جب تک یہ باقی بچے ہوئے درہم میں بانٹ نہ لوں، گھر نہیں جاؤں گا. حضرت بلال تڑپ کے لگ پڑے، کہا میرے آقا مسجد میں سوئی. کہتے میں نے پھر تلاش کیا، سوالی تلاش کیے، اور جب تک حضور نے وہ باندھے نہیں حضور گھر نہیں گئے. آج میں اور آپ اپنے انداز دیکھے صاحبان محتشم، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی سوائے اس ادھار کے. اللہ پاک پوچھتے میرے بندے تو ایسا کیوں کرتا تھا؟ کہا اللہ جی آپ کی وجہ سے کرتا، میری وجہ سے. کہا آج میں تیرے بندوں کے ساتھ کام کروں گا، آج تیرے بندوں کی مشکلیں حل کروں گا، آج ان کی مشکلات میں کچھ آسانیاں ہو جائیں گی میرے قرض دینے کی وجہ سے. تو آج میں تیرے بندوں کے ساتھ نرم رویہ رکھوں گا. تو کل قیامت والے دن جب میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں گا تو تو میرے ساتھ نرم رویہ کرے. اللہ پاک پوچھتے ہیں میرے بندے تم میری وجہ سے کرتا تھا؟ ہاں یا اللہ تیری وجہ سے کرتا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ میں نے تجھے معاف کیا. تو میری وجہ سے دھیل دیتا تھا، آج میں نے تجھے دھیل دی. تو میری وجہ سے اگلی تعریف دیتا تھا، آج میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تجھے جنت کا حقدار ہے. آؤ عزیزان محتشم، اللہ کا محبوب ترین بندہ بننا ہے تو لوگوں کی مشکلات حل کیا کریں، دور کیا کریں. بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، ان الفاظوں کا مفہوم بتا رہا ہوں. آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب اپنے کسی ساتھی کی، اپنی کسی مسلمان کی، مومن کی مدد کے لیے اس کو کام پڑا، حاجت پڑی، اس نے کہا ذرا چلیے میرے ساتھ یہ کام کرنا ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ چل پڑے. تو 5,000 اور ایک روایت کے الفاظ ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے اوپر سایہ رحمت کر لیتے ہیں، سایہ رحمت کر لیتے ہیں، اور اس کے ہر قدم پر اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھتے ہیں، اور ہر قدم پر اس کے نامہ اعمال سے برائی کو نکال دیتے ہیں، گناہ کو مٹا دیتے ہیں. ایک قدم اٹھاتا ہے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. واؤ عزیزان مجھ سے کام کیا کیا تھا؟ کام تو صرف اتنا کیا تھا، ایک بندے نے کہا میری مشکل اگر تیرے ساتھ آسان ہو جائے گی، تو اب اس کی مشکل حل کرنے کے لیے اس نے قدم اٹھائے، اور قدم اٹھاتے اٹھاتے یہاں تک پہنچا ہر قدم پر اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی گئی، نیکی لکھ دی گئی. تو جو بندہ لوگوں کی مشکلوں کو حل کرے گا، تاجدار احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا اللہ اس بندے کو محبوب بنا لے گا، محبوب چن لے گا، محبوب بنا لے گا. آؤ عزیزان محتشم، اور میں
اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے سننے والوں کو اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں یہ پیغام پہنچے گا، ایک ذہنشین کا لیجیے اور اپنے اندر بٹھا لیجیے، ہمیشہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جائیں، لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں، راحت بن جائیں، سکھ کا سبب بن جائیں۔ تو جو بندہ لوگوں کے لیے رحمت نہیں بنتا وہ کبھی بھی اللہ کا محبوب نہیں ہوتا۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے رحمت کا لبادہ ہونا ضروری ہے۔ رحمت کے لبادے کے بغیر کوئی بندہ بھی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، تو چاہے کلام کے ذریعے ہو یا انداز کے ذریعے، ہمیشہ لوگوں پر رحمت ہو۔ تو عزیزان محتشم، چوتھی وصیت، اور یہ اسی جمعہ میں بات آ رہی ہے، حضور فرماتے ہیں جو بندہ لوگوں کا قرض اتار دے، اب کسی نے قرض دینا ہے، کسی کا قرض دینا ہے، تو قرض لینے والا آ گیا اور اس نے کوئی بات کی، نادیبہ بات کی، آپ کے پاس بیٹھتے تھے، تو ہم تو کہتے ہیں بھی آپ کا بار آدمی آپ پہ چاہے، میں تو چاہوں قرضہ لے سے دو ناپی دے۔ آپ سن لیجیے حضور کا پیغام صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دے سکتے ہیں، آپ اس کی اہل ہیں، کسی نے قرض کسی کا دینا ہے تو آپ اس کی جگہ اس کا قرض اتار دیں، یا کوئی بات نہیں، آپ میرے پاس ہو تو دے دینا، آج نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تو قرض اتار دیں۔ آپ اتاریں گے اس کا قرض جو اس کے ذمے تھا، تو محبوب آپ اللہ کے بن جائیں گے، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، اللہ آپ کو محبوب چن لیں گے۔ عزیزان محتشم، جو اس طرح بھی نفع بخش ہوگا لوگوں کے لیے، تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اور پانچویں وصیت اور نصیحت حضور فرماتے ہیں، اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے۔ یہ اللہ کا پسندیدہ ترین عمل ہے، اور یہ اللہ کو وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ اسے اپنا محبوب چن لیتا ہے جو بندہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ وہ بلے شاہ نے کیا کہا تھا، پیٹ کھڑکا دکڑ بچے تتا ہو گئے چولہا، عام فقیر کھا کھا جامن راضی ہو گئے دلہا۔ اپنے گھر کے دسترخوان بڑھا دیجیے، اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ رزق میں کمی ہے، اپنے دسترخوان پہ لوگوں کو لایا کریں، اپنے گھر میں لوگوں کو کھلایا کریں، اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، آپ کے رزق میں اللہ وسعت ڈال دے، آپ کا رزق وسیع ہو جائے گا، آپ کے رزق میں برکت آ جائے گی، رحمت آ جائے گی۔ ایک بندے سے شروع کریں کہ آج کے بعد ہر روز ایک بندے کو کھانا کھلائیں گے، کل کو 10 کا بھیجے گا۔ دوستان گرامی قدر ذہنشین کر لیجیے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جو مہمان نواز نہیں اس میں کوئی خوبی نہیں، خوبی تو رکھتا ہی ہوا ہے جو مہمان نواز ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا پسندیدہ بندہ محبوب بندہ وہی ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ آج میں اور آپ اپنی گربان میں جانتے ہیں کتنے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم تو کھانا بھی چہرہ دیکھ کے کھلاتے ہیں، بھوکا نہیں دیکھ کے، چہرہ دیکھ کے کھلاتے ہیں، نہیں بھی بھوک تو اس کو کھلا دیتے ہیں جس سے کوئی کام ہو، جس سے کوئی غرض ہو، مطلب ہو، جس سے کل کو یہ مطلب دے گا، یہ چودھری صاحب آ گئے، یہ نمبردار صاحب آ گئے، یہ ڈی ایس پی صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے۔ ہم تو چہرے کی غرض سے کسی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ دیکھ کے نہیں، بھوکا دیکھ کے کھانا کھلانا، اور جو بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے۔ عزیزان محتشم، چھٹی وصیت اور نصیحت حضور فرماتے ہیں وہ یہ ہے، کسی بندے کی مدد کے لیے کسی نے قدم اٹھائے، اب مدد کی، قدم اٹھائے، چاہے قدم چلا تو یہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ سبحان اللہ، مدد تو بندے کی تھی لیکن محبوب اس رب کا ہو گیا، اس اللہ کا ہو گیا جس نے اسے بنایا ہے۔ اسی لیے تو اقبال کہہ گئے تھے، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو، جو اللہ کے بندوں سے پیار کرے گا۔
آپ علیانی متشم میرے روحانی پیشوا فرماتے ہیں بیٹے اصلاح اتنی میٹھی کرو کہ لوگوں کے دل میں اتر جائے. یہ نہ تنقید کرتے پھرو، لوگوں کو کافر کہتے پھرو، لوگوں کو دور بھگاتے پھرو، بلکہ گمراہ کو بھی سینے لگایا کرو. اس کی ایک مثال یاد آ گئی. ایک اللہ والے تھے وہ آ رہے تھے واپس کسی جگہ سے، تو راستے میں ایک بندہ گرا ہوا تھا اور اس کا منہ پانی میں لگ رہا تھا، گندے پانی میں گر چکا تھا اور اس کے منہ کو گندا پانی ٹچ کر کے آگے جا رہا تھا. اللہ والے تڑپ اٹھے، اللہ یہ تیرا بندہ کس حال میں؟ تڑپ اٹھے، رک گئے، کسی کام جا رہے تھے یا کسی کام سے واپس آ رہے تھے، رک گئے، تڑپ اٹھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ کیسا معاملہ ہے؟ تیرا بندہ اور گندگی کے منہ پانی میں اس کا منہ گھرا ہوا ہے. رک گئے، رک کر اس کے منہ کو صاف کیا، دھویا، دھو کر اپنے رب کی بارگاہ میں، وہ نشے کی حالت میں تھا، نشے میں غرق تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا، اب منہ دھل گیا. تو جب مسجد میں گئے، صبح کے وقت مسجد میں گئے تو وہ بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. اللہ والا تڑپ اٹھا، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا؟ یہ کل تو اس کا یہ حال تھا کہ اس کا نالی منہ میں، اس کا منہ نالی میں گرا ہوا تھا، گندا پانی اس کے منہ سے ٹکرا کے آگے جا رہا تھا. یا اللہ آج کیا معاملہ ہے؟ رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، کہتے روتے روتے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، آواز آئی، میرے بندے تو نے اس کا منہ دھویا، میں نے اس کا دل دھو دیا. کہ میرے بندے کو اس پر رحم آ گیا، اس پر تڑپ گیا، اس کے لیے روتا رہا، اس کے لیے وہ آنسو بہاتا رہا اور میری بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ تیرا بندہ ہے اور پانی، گندے پانی میں اس کا منہ گر گیا ہے اور گندا پانی اس کے منہ سے ٹکرا کے آگے جا رہا ہے. یا اللہ بندہ تو تیرا ہے، تیرے بندے سے یہ تیرے بندے کی حالت نہیں دیکھی جا رہی. یا اللہ اسے معاف کر دے، میرے بندے جب سے تو تڑپا ہے تیرے رب نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر. آؤ دوستانی گرامی قدر، لوگوں پر تنقید نہ کریں، آؤ سینے لگانا سیکھیں، آؤ گندوں کو بھی دوست بنائیں. اس لیے نہیں کہ وہ گندے ہیں، ان کے ڈر سے، بدماش ہیں، برے ہیں، ڈاکو ہیں. صاحبان محتشم، مجھے آج بات یاد آ رہی ہے اور اللہ کی کریمی پر آج فخر کر رہا ہوں، اللہ کی کریمی پر، اللہ کی رحمی پر فخر کر رہا ہوں. صاحبان محتشم، ایک آدھا ہفتہ میں پہلے گیا ہوں، میرے ساتھ میرا بیٹا اسامہ جو میرے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ تھا. وہ پوچھ رہا تھا ان میں ڈاکو کون تھا. میں نے اسے بتایا یہ ڈاکو تھا اور اتنا بڑا ڈاکو تھا کہ یہ اپنے پیٹ پر خود بلیڈ لگا لیا کرتا، اتنا بڑا ڈاکو تھا. ایک دفعہ اس نے ڈکیتی کی، کسی کے آگے اس نے تسلیم کیا، میں گیا تو مان لیا میں نے کی ہے اور فلاں جگہ یہ چیزیں پڑی ہیں. اگر اس پیغام وائرل ہو رہا ہوگا، یہ پیغام اگر اس تک پہنچے تو میں نے اس کا رات اٹھانے کے لیے بھی بات کی کہ اس کے عیب سے پردہ ہٹے، اس کے اس گناہ سے توبہ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو میں نے اس سے پیار کیا. مجھے بھی کہا کرتا تھا، اس وقت میرے پاس ایک میٹرولا سیٹ تھا، چھوٹا میٹرولا سیٹ تھا. وہ کہتا پیر صاحب ایسے سیٹ آپ پر سیو نہیں کرتے. میں نے کہا اس سے بھی چھوٹا ہوگا تو قبول کر لوں گا، لیکن تیرا سیٹ نہیں لوں گا، لیکن تجھے چھوڑوں گا بھی نہیں. یہ نہیں تیرا تعلق چھوڑ دوں گا، لیکن تیری چیزیں قبول نہیں کروں گا. تو میں نے اس سے دوستی رکھی. وہ پورا خاندان اسی دلدل میں تھا. عزیزان محتشم، آج پورے کا پورا خاندان یہ کام چھوڑ چکا ہے. بندہ تنقید کرے کسی کو ہدایت پر نہیں لا سکتا. ہمیشہ گنہگار سے بھی محبت کرے، گناہ سے نفرت کرے، گنہگار سے نہیں. یہی قاعدہ ہے اللہ والوں کا، یہی پیغام ہے اللہ والوں کا، اور یہی پیغام تاجدار رحمت کا ہے. کیا قید کی وادی کے پتھر بھی لگے تھے؟ کیا اللہ پاک نے نہیں کہا تھا محبوب ان کو غرق کر دوں؟ آج تو چند جملے آ جائیں، چند کتابیں پڑھ لیں تو لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو خارجی کہنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو بدعتی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور لوگوں پر کلام کر کے خوش ہوتے ہیں اور اپنی تقریروں کے جواب دکھاتے ہیں اور بڑے عالم بنتے ہیں، مفتی تخت بڑے بڑے نام لگوا دیتے ہیں. صاحبان محتشم، سن
نکتہ چینی بھی کرے تو اس انداز سے کہ اس کو پیغام بھی پہنچ جائے اور وہ عمل سے بری ذمہ بھی ہو جائے. یہ انداز اپنائیں, نہ کہ انگلیاں اٹھاتے پھریں. آؤ صاحبان محتشم, ایک بندہ اس بات کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں, باقی پیغام میرے آقا کے اور بھی ہیں لیکن ذہن نشین کر لیجیے. ایک بندہ میرے ساتھ عمرہ پر گیا, مدینہ مسجد میں اسے زبردستی لاتا مسجد نبوی میں. ہم 4 لوگ تھے مسجد نبوی میں. لوگ ڈر رہے تھے, میرے مرید ڈر رہے تھے کہ پیر صاحب یہ تو بندہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ 4 لوگ جا رہے ہیں, یہ آپ کو تنگ کرے گا. اور رمضان کا مہینہ تھا تو رمضان کے مہینے میں یہ عبادت نہیں کرنے دے گا, یہ تو تنگ کرے گا. اس طرح ماحول یہ لگ ہے. صاحبان مسلم ہم رہے, میں اس کو کھینچ کر مسجد میں لے آتا. اس نے مجھے بتایا پیر صاحب 20 سال بعد اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہوں. صاحبان مسلم میں اس کو لاتا رہا, میں نے اس کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھا, میں نے اس کی انگلی پکڑ کے اس کو مسجد نبوی میں لاتا رہا اور ہم آتے رہے. آج وہ 5 وقت کا نمازی اور میرے عمرے کے بعد اس نے حج بھی کر لی ہے. جو بندہ 20 سال بعد اپنے رب کی زمین پر رب کو سجدہ کرے تو صاحبان محتشم یہ اخلاق ہی ہے, یہ انداز ہے. اور یہ انداز میرا نہیں ہے, یہ انداز تاجدار رحمت کا ہے. کیا مکہ والے بات سنتے تھے؟ کیا میرے نبی کا کلام سننے کے لیے تیار تھے؟ نہیں تیار تھے. جو تیار نہیں تھے میرے نبی نے اپنی زبان کی مٹھاس کی وجہ سے ان کے دلوں میں بھی اسلام کا پیغام ترس کر دیا. اب آپ کو عرب کنٹریز میں اسلام کا پرچم بلند ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے نبی کی انداز تبلیغ تھی. یہ انداز تبلیغ تھا. صاحبان محتشم دل نشین کر لیجیے. بزرگ فرماتے ہیں کانے کو کانا نہ کہو او کریسی بٹ کون دے کو جا کے پوچھیے کہ دیکھے تھے. اللہ پاک مجھے اور آپ قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا. واخر دعواہم